وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، جب میں یہاں آیا تو میں نے نوجوانوں کی خدمات دیکھی تو مجھے ایک چیز یاد آئی اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہمارے یہاں کے علماء کے سامنے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انہی نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. قوم کی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا تعلق ہے، ماں باپ کی قربانیوں کا احساس ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت، اس لیے کہ جس نوجوان کے اندر ماں باپ کی قربانیوں کا احساس ہوگا وہ نوجوان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا. اور جس نوجوان کے اندر ماں باپ کی قربانیوں کا احساس نہیں ہوگا وہ نوجوان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بیان کرنے سے پہلے، بیان تو کیا کیا جائے گا، حضرت مولانا نے بیان کر دیا ہے، ایک کمپوزیشن، ایک مضمون جس کو کہتے ہیں، وہ مضمون آپ کو پڑھ کر سناؤ کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کی کارگزاری سنا رہا ہے کہ میں کس طرح لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہا تھا، میرے ماں باپ کی قربانیوں کا احساس مجھے نہیں تھا، اچانک میرے دل میں ماں باپ کی قربانیوں کا احساس پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ نوجوان نے اپنی زندگی اپنی آپ بیتی لکھی ہے اور اس نے اپنی زندگی کی تبدیلی کا ایک بہت اچھے انداز میں ایک مضمون لکھا ہے. مضمون میں سنانا چاہتا ہوں، پورا مضمون تو نہیں سنا پاؤں گا، مضمون کے کچھ اقتباسات، کچھ جملے آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ ہر بچہ سوچے. اس لیے کہ یہ بچہ جو ہے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، اس نے لکھا ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ماں باپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں. ہر بچہ جب کمانے کے لیے نکلتا ہے، بچے کی شادی ہوتی ہے، باپ سے ملتا ہے، باپ سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، باپ یا ماں سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ہر ایک کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. دکان بنا کر دیتا ہے باپ تو باپ کا ہاتھ ہوتا ہے بیٹے کے پیچھے. ہر نوجوان کے لیے یہ کمپوزیشن ہے، یہ مضمون ہے، یہ صرف کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں یہ مضمون جب سناؤں تو ہر بچہ، میں اپنے آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو مضمون سمجھ کر نیچے منڈی ڈال کر مت سننا، اس کو حقیقت کی نگاہ سے سننا کہ اس طرح خون جگر سے اس کو لکھا ہے. جب آپ سنیں گے قسم خدا پاک کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں گے اور ہماری زندگیاں بھی بدلے گی. وہ نوجوان لکھتا ہے کہ جس دن مدرسے سے رخصت ہونے کا وقت تھا، ظاہر سی بات ہے مدرسے سے رخصت ہونے کا جب وقت ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے نوجوان، گھر بھر میں عید کا سما تھا، گھر بھر میں عید کا سما تھا، سب خوش تھے سوائے میرے اندر غم تھا کہ آج تو میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ بالکل میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میں آج تو کہہ ہی ڈالوں کہ مجھے پڑھنا بڑھنا نہیں ہے. آپ لوگ یہاں مزے اڑا رہے ہیں اور میں میلوں دور پڑھ رہا ہوں، نہ کھانا ڈھنگ کا ملتا ہے، نہ پینا ڈھنگ کا ملتا ہے، نہ سونا ڈھنگ کا ملتا ہے، تم لوگ یہاں مزے اڑا رہے ہو. یہ میرے دل میں بار بار آ رہا تھا. نوجوان کہہ رہا ہے کہ چلتے وقت
چلتے وقت ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. میں نے کھانے کے 2 لقمے ٹھوسے اور کھڑا ہو گیا اس لیے کہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ نوجوان کہہ رہا ہے میری ماں نے بھی 1-2 لقمے ڈالے, ماں بھی کھڑی ہو گئی. اب بھائی مجھے رخصت کرنے کے لیے, چھوٹا بھائی مجھے رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہو لیا. جب میرا چھوٹا بھائی رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہو لیا, میرے باپ کے اندر تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میرا باپ مجھے دروازے پر چھوڑنے آتا. آج لوگ مثال دیتے ہیں ماں کی کہ ماں بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہے, باپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, لیکن باپ اپنے آنسو اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ آج میں نے اپنے آنسو اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کیے تو میں پھر اسے ڈانٹ نہیں پاؤں گا, پھر وہ میری نرمی سے فائدہ اٹھائے گا. اس لیے باپ روتا بھی ہے تو تنہائی میں جا کر بیٹے کی جدائی پر روتا ہے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں میرے باپ تو چلے گئے اور چلے جانے کے بعد جہاں کپڑے سکھائے جاتے ہیں وہاں بالکنی میں کھڑے ہو کر میرے والد رونے لگے. میں تو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رخصت ہو لیا. جب میں آگے نکلا, عجیب واقعہ جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میرا ایک دوست ملا. دوست جب ملا تو اس نے الیک سلیک کے بعد کہا یار ابھی تو آئے تھے اور مدرسے نکل لیے. کہا ہاں یار وقت پورا ہو گیا, گھر والے بھیج رہے ہیں, جا رہا ہوں. اس دوست نے یہ کہا یار صبح میں عجیب واقعہ ہو گیا. کیا واقعہ ہوا؟ تو کہا واقعہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کے ابا کو ایک حاجی صاحب کے دروازے پر دیکھا کہ آپ کے والد سر جھکائے کھڑے ہیں اور حاجی کالر پکڑ کر آپ کے ابا کو تماچا مار رہا ہے, اور تماچا مارنے کے بعد 2000 کا نوٹ پھینکا اور یہ کہا بھیکاری لے جا, پچھلے مہینے یا پچھلے سال بھی لینے کے لیے آیا تھا, واپس نہیں کیے ہیں, اب یہ بھی لے جا اور فلاں ہفتے تو مجھے واپس کر دینا. 2000 کا نوٹ تیرے باپ کے سامنے پھینکا, تیرے باپ نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی تھا نہیں, صبح کا وقت تھا, فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. تیرے باپ نے 2000 کا نوٹ اٹھایا, جیب میں ڈال دیا. میں آپ کے باپ کے پیچھے چل دیا, تعاقب کیا. میں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آنسو چھپائے اور آنسو پوچھنے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا آپ حاجی صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور حاجی آپ کو تماچا مار رہا ہے, اگر آپ اجازت دے تو اس کو ٹھکانے لگا دوں. تو اس باپ نے کہا نہیں, اگر میں نے 2000 روپیے نہیں لیے تو میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ نہیں پائے گا. اگر میں نے 2000 روپیے نہیں لیے تو میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ نہیں پائے گا. یا ہر نوجوان باپ کی اس قربانی کو محسوس کرے کہ باپ نے دھوپ میں بیٹھ کر پیسے کمائے ہوں گے, بارش میں بھیگ کر پیسے کمائے ہوں گے, کڑاکے کی ٹھنڈی میں تھرلا رہا ہوگا میرا باپ اور پیسے جمع کر رہا ہوگا. آج میرا باپ پیسے دیتا ہے تو مجھے کم پڑتے ہیں. وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ کاٹو تو میرے جسم میں سے خون نہ نکلے. ایسا میں ہو گیا کہ میرے باپ کی اتنی بڑی قربانی کہ میرا باپ میرے لیے ذلیل ہو رہا ہے. اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ کارگزاری سنانے لگا, کہنے لگا بھیا آپ جب گھر سے باہر نکلتے گھر کا کیا ماحول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا ماحول ہوتا ہے؟ کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ جب دسترخوان چنا جاتا ہے, دسترخوان بچھایا جاتا ہے, اماں کی نظر جیسے ہی دسترخوان پر پڑتی ہے اور آپ کی جگہ خالی دیکھتی ہے تو اماں آہیں لینے لگتی ہے اور یہ کہنے لگتی ہے معلوم نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا, معلوم نہیں میرے بیٹے کو کون ستا رہا ہوگا, معلوم نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا. اماں یہ کہتے جاتی ہے, روتی جاتی ہے. پھر اس بچے نے کہا ایک دن اچانک کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, میں اٹھ گیا, اس آواز نے مجھے اٹھا دیا. میں نے دیکھا کہ اماں سجدے میں ہے اور بھیا آپ کا نام لے لے کر اماں دعائیں مانگ رہی ہے. وہ کہہ رہے کہ اماں تمہارا نام لے لے کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ میرا بیٹا اتنا دور چلا گیا ہے, اسے علم دین کی دولت عطا کرنا. آج ہمارے ماں باپ کی قربانیوں کو ہم نے یکسر بھلا دیا ہے. قسم خدا پاک کی میں ہمیشہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے کہتا ہوں کہ جو ماں دن میں تمہارے لیے 100 مرتبہ تڑپتی ہے, دن میں 1 مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے اس ماں کے لیے دعا کی. بتاؤ نوجوانوں, ہم بیان کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, ہم آپس میں کچھ لائے عمل طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا ہم نے دن میں 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کی؟ ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو اس ماں کے لیے کی, یا وہ ماں حیات ہے اس ماں کے لیے دعا کی. 100 مرتبہ دعائیں کرتی ہے وہ ماں, لیکن اس ماں کو دن میں 1 مرتبہ یاد نہیں کر پاتے.
اتنا بھی احساس ہمارے دل میں نہیں ہے، پھر ہم کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے خدمت ماں باپ کی ہونی چاہیے۔ قوم کی خدمت کرو، لیکن قوم کی خدمت سے پہلے ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ تو بستر پہ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور یہاں قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس لیے آج سے ٹھان لو کہ میں اپنے ماں باپ کو وقت دوں گا۔ ماں باپ کی خدمت صرف پیسے دینا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت صرف ان کو کھلا دینا نہیں ہے، ماں باپ کی سب سے بڑی خدمت ان کو وقت دینا ہے۔ ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان کی زندگیاں سنو، ان کے تجربات سنو۔ جب ان کے تجربات سنو گے تب جا کر تم آگے بڑھو گے۔ مجھے آج بھی میرے والد محترم کی ایک نصیحت یاد ہے۔ میرے والد محترم ایک جملہ فرماتے تھے، بیٹا تالاب میں نہیں دریا میں تیرنا سیکھنا۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ تالاب میں نہیں دریا میں تیرنا سیکھنا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے سب سے پہلے مربی ہیں، ہمارے سب سے بڑے مربی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو وقت دو۔ نوجوانوں میں آپ سے اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں کہ میں نے نوجوان دیکھے ہیں جو ماں باپ سے دور ہو چکے ہیں، اور ماں باپ آج ان کے لیے رو رہے ہیں۔ اس لیے پہلا کام نوجوانوں کو جو کرنا ہے وہ ماں باپ کی قربانیوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسرا، ماں باپ سے بھی کہوں گا، کچھ نوجوان ماں باپ سے بھی شاکی ہے، شکایت کر رہے ہیں کہ باپ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ میں پہلے ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں سے ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، شیطان جو گمراہ ہوا ہے وہ اس لیے گمراہ ہوا کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا، اے اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں ایک انسان کے سامنے جھکوں، گویا وہ اپنے بڑے سے جس نے اس کو وجود بخشا اس سے انصاف مانگ رہا ہے۔ آج کا نوجوان جو باپ اس کے وجود کا ذریعہ بنا ہے اس سے انصاف مانگ رہا ہے، اس سے انصاف مانگ رہا ہے۔ میرے باپ نے میراث میں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں دیا، میرے باپ نے وہ نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا نوجوان، ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، یہی ان کا احسان ہے۔ انصاف کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ انصاف کی بات کرتے ہو، ماں باپ کا تو احسان ہے کہ ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، پھر کہاں سے ہم ماں باپ سے انصاف مانگنے لگے؟ ہر نوجوان آ کے سوال کرتا ہے، باپ نے ایسا کیا، ماں نے ایسا کیا، ماں باپ کے لیے انصاف، ماں باپ سے انصاف مانگ رہے ہو؟ یہ تو شیطانی عادت ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ تو انصاف کر۔ لیکن ماں باپ سے ایک بات جو کہنے جا رہا ہوں، بخاری شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بیمار ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں نہیں رہوں گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے، خوشحال گھرانے میں ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دوں، پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، قسم خدا پاک کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی ایسا مربی پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ جملہ کہہ سکے۔ حضور نے فرمایا، انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم یتکففون الناس فی ایدیہم۔ فرمایا، اے سعد تو اپنے وارثداروں کو مالدار چھوڑے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تیرے بیٹے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج ماں باپ اللہ کے راستے میں لٹانے کو ثواب سمجھتے ہیں اور ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے۔ ان کی اولاد آج جس طرح زندگی گزارتی ہے ہم دیکھتے ہیں، اولاد پریشانی میں ہے، لیکن ماں باپ کو وہ راستہ نہیں دکھتا کہ میرا بیٹا پریشانی میں ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنی حیاتی میں کچھ دوں اور آگے بڑھاؤں۔ تو ماں باپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تاکہ ہماری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ ماں باپ کے لیے سبق ہوا۔ اب دوسری بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ دوسری بات یہ ہے، ابھی اسرائیل کا ایک وفد لکھنؤ آیا تھا، حضرت مولانا محمد رابع رحمت اللہ علیہ حیات تھے اس وقت، حضرت مولانا سے ملنے کے لیے آیا تھا اسرائیل کا ایک فلسطین کا ایک وفد، اسرائیل کا نہیں فلسطین کا ایک وفد۔ عجیب کارگزاری سنائی ہے فلسطین کے اس وفد نے۔ حضرت مولانا نے یا حضرت مولانا کے متعلقین نے سوال کیا، اسرائیل نے آپ پر قبضہ کیسے کیا، اس کے اسباب کیا تھے،
اس کے عوامل کیا تھے؟ تو ان فلسطینی بھائیوں نے جو اسباب، جو عوامل بتلائے ہیں، ہمیں سبق لینا ہے اس سے۔ فلسطینی بھائیوں نے یہ کہا کہ جب ہم وہاں تھے تو ہمارے پاس انگریزوں نے عیسائیوں کو بھیجا۔ جب یہودیوں نے ہمارے پاس عیسائیوں کو بھیجا، جب عیسائی آئے تو ہم نے سوچا کہ یار عیسائی بھائی ہمارے، ان کو زمینیں ہم نے بیچ دی۔ جب زمینیں بیچ دی، ہم کو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا ان کے پیچھے تو یہودیوں کا ہاتھ ہے، تب ہم نے قانون بنا لیا کہ آپ عیسائیوں کو زمین نہیں بیچیں گے۔ پھر دیکھیے یہودی کتنے عیار ہوتے ہیں، یہودیوں نے عرب کنٹری کے، گلف کے جو مسلمان ہیں، جو اس وقت یہود کے ہاتھوں بک گئے ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور فلسطین میں جگہ خریدو، ہم تم سے کئی گنا قیمت دے کر خریدیں گے۔ اب جب گلف کے مسلمان آئے، فلسطینی مسلمانوں نے سوچا یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو زمینیں دے دی۔ ان ظالموں نے پھر یہودیوں کو بیچ دی۔ وہ فلسطینی مسلمان کہہ رہے ہم زمینیں بیچتے جا رہے تھے، آج زمین کے ایک حصے پر ہم قابل ہیں، باقی سب پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ سبق لینا ضروری ہے۔ آج ہم اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، اگر کسی ایسے کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہمیں پھر خوفناک نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زمینیں کس کو دے رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ واقعہ، فلسطین کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اختلافات جو آپس کے ہوتے ہیں، آپس کے اختلافات کو آپس ہی میں رکھنا ضروری ہے۔ تھرڈ پارٹی تک اگر ہمارے اختلافات جائیں گے، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھیے، 3 تاریخیں آپ کو ملے گی۔ نمبر 1 آپ کو بغداد کی تاریخ ملے گی، نمبر 2 اسپین کی تاریخ ملے گی، نمبر 3 ترکی کی تاریخ ملے گی۔ ترکی جہاں کے لوگوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی، خلافت عثمانیہ 400 سال تک رہی ہے اور سلطنت عثمانیہ 700 سال تک رہی ہے۔ خلافت عثمانی 400 سال تک اور سلطنت عثمانی 700 سال تک رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، 400 سال جن ترکوں نے حکومت کی، اور کہاں تک حکومت کی؟ ایک طرف مصر، ایک طرف عراق، ایک طرف ملک شام، ایک طرف حجاز اور ایک طرف ترکی۔ آپ سوچئے کتنے وسیع پیمانے پر خلافت قائم کی۔ 400 سال کی خلافت کو صرف 4 سال کے اندر انگریز نے ختم کروا دیا، ٹکڑا کروا دیا۔ آخر کس طرح کروایا؟ وہ پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے بھی اسی طرح ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم خدمت کے نام پر بہت خوش ہوں گے، لیکن پیچھے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے تاریخ سے سبق لینا ضروری ہے۔ 4 سال کے اندر 400 سال کی سلطنت کو، خلافت کو ختم کیا۔ کس طرح ختم کیا؟ صرف عرب سے جا کر اتنا کہا، تم عرب ہو، یہ ترکی کے لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ عرب کے نوجوانوں کو بھڑکایا، ان کو کھڑا کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عراق الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، ملک شام کے 4 ٹکڑے کیے، ملک شام کے 4 ٹکڑے کیے، حجاز کو الگ کر دیا۔ کس طرح پورے عالم اسلام کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، صرف اس عنوان سے کہ تم عرب ہو اور یہ ترکی تمہارے اوپر حکومت کیسے کر سکتا ہے۔ آج ہمیں کون استعمال کرتا ہے؟ آج کون سا باطل ہمیں استعمال کر رہا ہے اور کون ہمیں لڑوا رہا ہے؟ اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی، اور یہ سمجھ صرف علماء سے، رہبری سے ہی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ علماء سے ملیں گے، آپ اپنے اختلافات علماء کے پاس لے جائیں گے، اگر تھرڈ پارٹی کے پاس لے گئے تو امت ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گی، ہمارا گاؤں، ہماری قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے گاؤں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، آپس کے اختلافات کو آپس میں رکھیے اور علماء کے پاس لے جائیے۔ علماء سے کہیے، تجربہ کار اور قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے علماء آج موجود ہیں ہمارے درمیان میں، ان کے پاس لے جائیے، ان سے کہیے کون ہمیں استعمال کر رہا ہے، کون ہمیں لڑوا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح 4 سال کے اندر خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس قوم کے پیچھے، جس گاؤں کے پیچھے اتنے آنسو بہے ہو اور اتنی قربانیاں لگی ہو، وہ قوم، وہ گاؤں ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو جائے۔ یہ تاریخ کا پہلا سبق ہے۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھیے، اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اس اسپین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے باطل نے۔ کیسے ٹکڑے کیے؟ کیا عوامل تھے؟
کیا اسباب تھے؟ لکھے ہیں بہت سارے اسباب لکھے عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک سبب لکھا ہے، آپ سنیے، بہت عجیب سبب لکھا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کا لباس پہن کر ایک مسلمان عالم کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کا علم کیا ہے؟ آپ تو علامہ اپنے زمانے کی، بڑی تعریفیں کی، تو پھولے نہیں سمائے علامہ؟ ہاں بڑے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں. کہا علامہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھئے کیا سوال ہے؟ کہا اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا یا کالے رنگ کا تھا؟ کیا سوال کر رہا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا یا کالے رنگ کا تھا؟ تو کہہ دیا سفید رنگ کا تھا. اللہ اکبر، جو مسئلہ صدیوں سے کوئی حل نہیں کر سکا حضرت آپ نے حل کر دیا. حضرت ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ کہا حضرت جمعہ میں جب منبر پر آپ بیٹھے یہ مسئلہ منبر پر آپ لوگوں کو بتانا. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کتے کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے. اب یہ شاطر آدمی دوسرے علامہ کے پاس گیا، دوسرے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا حضرت آپ بڑے علامہ ہیں، ان کی بھی تعریف کی. ان سے کہا اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا؟ کہا کالا تھا. کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی بڑا مسئلہ حل فرما دیا. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ منبر پر بیٹھے تو یہ مسئلہ لوگوں کو سنانا. اب یہ مولانا منبر پر بیٹھ کر سنا رہے اصحاب کہف کا کتا کالا تھا. دو دوست، ایک اس مسجد کا اور ایک اس مسجد کا، دو دوست جمع ہوتے ہیں. آج تو مولانا نے عجیب بات سنائی. کیا بات سنائی؟ کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، وہ کہہ رہا ہے سفید تھا، یہ کہہ رہا ہے کالا تھا. دو دوست جو صدیوں سے جو ایک عرصے سے مل رہے تھے، دونوں کو لڑوایا. اب اس کی ٹیم بنی، اس کی ٹیم بنی. صرف کس نام پر بن رہی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا یا کالا تھا. آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں، کن مسائل میں لڑ رہے ہیں؟ کیا ان مسائل کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا ان مسائل میں لڑنا چاہیے؟ کیا ان مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے؟ ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے آپس میں لڑنے کا؟ یہ مسئلہ ہے آپس میں اختلاف کرنے کا؟ اگر اسی طرح کوئی ہمیں لڑوا کر ہمیں ختم کرتا رہا، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں فتنوں کے دور میں علماء سے اپنا تعلق قائم کرو اور تجربہ کار علماء کے پاس اپنے مسائل لے جاؤ. آپ بغداد کو دیکھیے، بغداد کے ٹکڑے کروائے جو اسلام کا کیپٹل مانا جاتا تھا، اسلام کی راجدھانی، اسلام کی راجدھانی، لیکن کیسے ٹکڑے کروائے کہ یہاں کا بادشاہ، بغداد کا بادشاہ خوارزم کے بادشاہ کے خلاف لیٹر چنگیز کو لکھ رہا ہے کہ چنگیز ہم دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، تو اس کو اکھاڑ کر پھینک. چنگیز نے جب دیکھا یہی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور مجھ سے مدد مانگ رہے، چنگیز نے سب سے پہلے خوارزم کا خاتمہ کیا اور پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم لوگ تھرڈ پارٹی سے فیصلہ لینے جا رہے ہیں. جو تھرڈ پارٹی ہماری خیر خواہ نہیں ہے، ہمارے خیر خواہ علماء ہے. علماء کی عقل کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کہاں دنیا کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ان کی عقلیں کہاں وہاں تک جا سکتی ہے. جہاں آپ کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علماء کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں آپ کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ نے علماء کی عقلوں کو چلایا ہے. وہی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. ان کے پاس تو قرآن اور سنت کا علم ہے، وحی کا علم ہے. اس لیے علماء سے اپنا تعلق قائم کیجیے، اپنے اختلافات کو علماء کے سامنے لا کر رکھیے، ورنہ دین بدین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم لڑتے رہیں گے اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ دوسری چیز میں کہنا چاہتا تھا. اور تیسری چیز حضرت مولانا فرما رہے تھے اولاد کی تربیت کو لے کر واقعتاً ہر باپ اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو مجھے یاد آئی، حضرت مولانا الیاسا بھٹکل ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور مضمون بڑا عجیب لکھتے ہیں، کمپوزیشن بڑا عجیب لکھتے ہیں. انہوں نے ایک مضمون لکھا، مضمون عجیب لکھا. انہوں نے لکھا کہ میری مسجد میں ایک بڑے میاں تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. کئی دن ہو گئے کہ وہ بڑے میاں مسجد میں آ نہیں رہے ہیں. میرے دل میں آیا کہ بڑے میاں شاید بیمار ہوں گے، چلو عیادت کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی فکر کرتے ہیں اور عیادت کے لیے جاتے ہیں. مولانا عیادت کے لیے گئے، دیکھا بڑے میاں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانہ کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. جیسے ہی مولانا پہنچے رونے لگے، بل بلا کر وہ بڑے میاں رونے لگے. مولانا نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھیے میری حالت، کوئی میرا بچہ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی. کہا میری اولاد جن کی میں نے اتنی فکریں کی، اتنا پڑھایا اور دینی فکر بھی کی تھی، یہ نہیں ہے کسی دنیا پڑھائی، ان کو دینی تعلیم بھی دی تھی،
پھر بھی آپ کے بچے آپ سے دور ہو گئے. مولانا کو حیرت ہوئی. مولانا نے کہا کہ حضرت اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اس لیے ان حالات میں رکھا ہے. بڑے میاں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, اس کا فائدہ ہے یہ مت سمجھنا پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ بے سود ہے, فائدہ مند نہیں, فائدہ مند ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا, فوراً دماغ میں آیا مولانا نہیں میرے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے حالات آئے, آپ بتائیے میرے اندر کیا کمزوری ہے. حضرت مولانا نے کہا کہ آپ سوچئے کبھی آپ نے کسی کو ستایا ہے. بڑے میاں سوچنے لگے. بڑے میاں نے کہا ہاں اب یاد آیا کہ جب میں نماز کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تھا تو میں اپنی زبان سے ان بچوں کو یہ کہتا تھا تو حرامی, تیرا باپ حرامی, تیرے باپ نے تیری تربیت نہیں کی, تمہیں نمازی نہیں بنایا. آج یہ جملوں کا اثر ہے کہ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے. آج ہم تانے دیتے کسی کو, تیری بیٹی بھاگ گئی, تیرا لڑکا آوارہ ہو گیا, کسی کو بے دینی کا تانا دینا, کسی کی اولاد کی تربیت نہ کرنے کا کسی کو تانا دینا, یہ ہماری اولاد تک پہنچاتا ہے, ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں, ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں, ہم اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے. حضرت مولانا نے فرمایا علم کا گھمنڈ کبر جو ہے کبھی مال کا ہوتا ہے اور کبھی عبادت کا نشہ ہوتا ہے, کبھی بزرگی کا نشہ ہو جاتا ہے. میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں اور یہ نمازی نہیں ہے. مسجد میں کوئی بھائی نظر آیا تو کیا بولتے ہیں عید کا چاند نظر آیا. عید یہ تانا ہے, تانا دے رہے ہیں ہم اس بھائی کو, عید کا چاند نظر آیا, اس سے یہ کہتے میرے بھائی آج تو آیا اللہ خوش ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا, تو روزانہ آئے اللہ کتنا خوش ہوگا. آپ بتائیے کیا وہ روزانہ نہیں آئے گا؟ ہم نے جب اس کو تانا دیا عید کے چاند کی طرح آج نظر آ رہے ہو, کہاں تھے, پھر وہ دوسرے دن نظر نہیں آئے گا. یہ ہماری زبان بالکل بے قابو ہو چکی ہے. آج ہم کسی کو بھی تانا دے رہے ہیں, اور کیسے تانے علماء تک پہنچ گئے. لوگ علماء تک پہنچ گئے ہیں. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی خانقاہ میں آخری عشرے میں ایک نوجوان رہ کر آیا. حضرت سننا عجیب بات ہے, خون کے آنسو رلانے والی بات ہے. وہ نوجوان میرے سامنے آ کر حضرت مفتی صاحب کی برائی بیان کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کس فتنے میں پڑا, تو اصلاح کے لیے گیا تھا؟ تو اس نے کہا میں وہاں گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب نے تو بنگلے بنا دیے. صحابہ نے کہاں بنگلے بنائے تھے, مفتی صاحب نے تو بنگلے بنا دیے. کہاں پہنچ گئی یہ امت جس کی ولایت پر کسی کو شک نہیں ہے. آج اس بزرگ کی ولایت پر ہمیں شک ہونے لگا. کیا سمجھے ہے, کہاں علم ہے تمہارے پاس؟ کیا صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دے رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو, لو اس کو, فتمول بھی, بخاری شریف میں, مالدار بنو اس کے ذریعے. کیا صحابہ کرام کو حضور نے مالدار بننے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا یہ کہاں سے لیا ہے کہ صحابہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے, پھر تو گاڑی پر کیوں سوار ہوتا ہے؟ تجھے بھی اونٹ پر سوار ہونا چاہیے تھا. آج ہماری زبان بے قابو ہو کر کہاں تک پہنچ گئی ہے. بزرگوں تو ہم نہیں چھوڑ رہے, پیر ذوالفقار ہو, حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہو, نہ جانے کن بزرگوں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے. 2 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, مول صاحب دیکھو کیسا عمدہ کپڑا پہنا ہے, ان کو تو مزے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. یہ ہماری زبانوں کے تانے, یہ زبانوں کے بول ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, اور کوئی نوجوان بولتا ہو تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس وقت اللہ نے ہمیں جن نعمتوں میں رکھا ہے, آپ باہر کے ملکوں میں, ہمارے گاؤں کے نوجوان بھی باہر کے ملکوں میں ہیں, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, نہ جانے کوئی کہاں ہے. آپ ان سے پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں جو ملک دیا ہے اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اس ملک میں عطا کی ہے, اس ملک میں ہمیں میسر نہیں ہے. اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کے وہ وہاں رو رہے ہیں. اللہ نے, آج نوجوان کہتے ہیں یار ہمیں ملک چھوڑنا ہے, کہاں جاؤں گے؟ فلاں ملک جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, امریکہ جانا ہے, ترکی جانا ہے, ملک چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ اس ملک میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے, اس ملک میں کوئی مستقبل. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو گر رہی تھی,
اس کے نیچے خزانہ تھا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار سیدھی کی تھی۔ اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو پیدا کیا تھا۔ ہم جس ملک میں جیتے ہیں اس سرزمین پہ ہمارے اکابرین سوئے ہوئے ہیں، کوئی دنیا کا خزانہ نہیں ہے، ہمارے اکابرین سوئے ہوئے ہیں۔ اگر زمین میں خزانہ دفن کیا ہوا ہے تو اللہ خضر کو بھیج کر اس دیوار کو سیدھی کروا رہا ہے، تو اس ملک کی دیوار کو کون گرا سکتا ہے؟ ایمان کی دیوار کو کوئی نہیں گرا سکتا، اس لیے کہ یہاں خزانہ ہمارے اکابرین ہے، ہمارے اکابرین سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین جب سوئے ہیں، ہمیں یقین ہے اس ملک میں ایمان کی دیوار کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ ہر صدی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خضر پیدا ہوگا جو اس ملک کی ایمان کی دیوار گر رہی ہوگی تو اس کو سیدھی کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو سوچیں، اس کا استحضار کریں۔ میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا یا مومن نگر میں سنایا تھا، وہ واقعہ آپ کو بھی سنا دوں اور اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک پاکستان کا چرسی نوجوان کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج واپس سناتا ہوں۔ میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اس واقعے کو یاد کرتا ہوں۔ ایک چرسی نوجوان اپنے نوجوان دوست سے کہہ رہا یار چرس کے لیے پیسے دے دے۔ دوست نے کہا بھائی دیکھ چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا، غلط کام کے لیے نہیں دوں گا، کھانے کے لیے دے سکتا ہو۔ وہ چرسی نوجوان بھی اللہ کے رزق پر، اللہ کے رازق ہونے پر بڑا عجیب ایمان تھا اس کا۔ اس نے کہا دیکھ بھائی کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، اس لیے تو ذمہ داری مت لے، تو صرف پیسے دے دے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ کہا اس نے پیسے دے دیے، پیسے تو دے دیے، اب یہ دوست اس کا پیچھا کر رہا ہے، یار جاتا کہاں ہے؟ پیچھا کرتے 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 جب آگے بڑھا تو دیکھا شادی کا فنکشن ہے، ایک نوجوان بریانی کی ٹرے لے کر جا رہا ہے، ٹکر لگی، بریانی گری۔ اب یہ چرسی نوجوان آیا، گرم گرم بریانی کھا رہا ہے۔ یہ دوست جو اس کا پیچھا کرتے کرتے گیا تھا، اس نے دیکھا یار اس نے تو کہا تھا کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ یہ بھی مسکرایا، وہ بھی مسکرایا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا جو ہمارے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس نے کہا اس رب کے ساتھ میری کٹی چل رہی ہے، اس لیے پلیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے، جس دن دوستی ہو جائے گی اس دن وہ مجھے پلیٹ میں کھلائے گا۔ کیا میرا رب مجھے پلیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے؟ پھر بھی اس رب کے گھر سے دور ہے، اس مسجد کی طرف ہمارا قدم نہیں اٹھ رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اپنے قدم کو مسجد کی طرف بڑھاؤ کہ اللہ کیسی کیسی نعمت دے رہا ہے، اللہ کیسی کیسی نعمت دے رہا ہے۔ ہم سگنل پر دیکھتے ہیں ایک ماں باسی چاول کھلا رہی ہے، بیٹے کو تسلی دے رہی ہے، ایک ماں باسی روٹی کھلا رہی ہے، بیٹے کو تسلی دے رہی ہے۔ کبھی سوچتے نہیں اللہ نے کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ یہ ہے اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ کے گھر کی طرف دوڑے۔ ان حضرات نے جو فکریں کی ہے، ان فکروں کا صرف ایک نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی مسجدوں کا رخ کریں گے نا بھائی، ایک بھی نماز مت چھوڑیے، 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ مجھے عجیب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے محمد چاچا رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں بیٹھ کر ایک عجیب جملہ فرمایا تھا۔ میں تھا اور کچھ اور علماء تھے، یو کے کی کارگزاری سنا رہے تھے، یو کے کی حضرت وہاں جاتے تھے۔ کہا حضرت نے کہ میں نے یو کے والوں سے یہ کہا کہ تمہاری بچیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہے، تمہارے بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے، کیا اللہ والوں کی نگاہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی نگاہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا یہ جو مائک ہے نا، یہ مائک ہر گھر تک پہنچا دو۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا یہ صرف مسجد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر گھر تک ہونا چاہیے۔ یہاں اگر نماز ہو رہی ہے تو ہماری بہن ہماری نماز کو سنے، یہاں اگر بیان ہو رہا ہے ہماری بہن ہمارے بیان کو سنے، ہمارا گھر مسجد بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اذان ہو تو ماؤں کو اور باپ کو یہ کرنا چاہیے مصلی بچھا دے اذان ہونے کے فوراً بعد، اور قرآن رکھ لے، رحل رکھے، قرآن رکھے اور ماحول تیار کر دے۔ عورت حیض کی حالت میں ہو تب بھی مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنا شروع کر دے۔ یہ ماحول گھر میں بنایا جائے گا، ہماری اولاد بچ جائے گی۔ بہت رو رہے ہم لوگ، ایمان کی فکریں، ایمان کی فکریں۔ یہ لوگ صرف فکریں کر کے نہیں گئے، حل بتا کر گئے ہیں۔ اس لیے یو کے میں آپ جائیں گے، ہر گھر میں آپ کو مائک ملے گا، ہر گھر میں آپ کو لاؤڈ اسپیکر ملے گا،
کہ جو چیز مسجد میں بیان کی جاتی ہے وہ ہماری عورتیں سنتی ہے، بہنیں سنتی ہے، اور اس کا اثر ہے کہ ایسے خطرناک ماحول میں بھی ان کا ایمان سالم ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمارے اکابرین تھی ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔